بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ این نیوز ایچ ڈی کے پروگرام ٹاکرا کے ساتھ ہارون انجم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ پاکستان اپنے سیاسی اور معاشی بحران سے گزر رہا ہے اور 9 مئی کے واقعات نے پاکستان کی سیاست کا نقشہ بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ افواج پاکستان نے 9 مئی کے واقعات پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا ہے اور 9 مئی کو یوم سیاہ قرار دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جس طریقے سے بنی اسی راستے سے واپس جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں وفاقی حکومت بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کا شدید طوفان ہے اور اس وقت پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کے درمیان ٹکراؤ ہے۔ پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے دفاعی ادارے اور پاکستان کی پارلیمان اپنی اپنی صف بندی کرنے میں مصروف ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں انتہائی سینئر سیاستدان، سماجی رہنما جناب میاں آصف اخوانی صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ضلع ملتان اور ملتان سے حلقہ پی پی 214 سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ پاکستان کے الحمدللہ جی پاکستان کے حالات انتہائی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ ہیجان برپا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ تیزی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ جہانگیر ترین پاکستان میں ایک نئی پارٹی کے قیام کا فیصلہ کر چکے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ پلاننگ کرنے میں مصروف ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی اور سماجی تنظیم ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں سانحہ 9 مئی کے بارے میں؟ آپ کی کیا اس پہ آپ کی گفتگو ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے امیر جماعت اسلامی نے جس طریقے سے بھرپور کوششیں کی کہ تمام سیاستدانوں کو، متحارب پارٹیوں کو ایک ڈائیلاگ کے ذریعے انگیج کیا جائے اور ان کے آپس میں مذاکرات ہوں، تو لیکن ناکام ہوئے اور بالآخر سانحہ 9 مئی ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کی سیاسی تاریخ میں اس قدر پرتشدد واقعات اور احتجاج کی صورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بات کی ترین صاحب کی، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ مل کر لوگ کچھ پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور جماعت اسلامی کا یہ پختہ خیال ہے کہ جب تک اداروں کی چھتری کے نیچے پارٹیاں بنتی رہیں گی اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے اور وہ دن بہ دن بڑھیں گی بھی صحیح، ان میں پیچیدگیاں بھی پیدا ہوں گی۔ جس طرح افواج پاکستان کہہ رہی ہے کہ اس کا سیاست سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہمیں بڑی امید ہے کہ یہ نئی پارٹیاں جو معرض وجود میں آ رہی ہیں یہ کسی بھی قسم کی چھتری سے آزاد ہوں گی۔ اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو احتجاج کا حق ہے، سیاسی کارکن احتجاج کر سکتے ہیں، جلسے کر سکتے ہیں، جلوس کر سکتے ہیں، لیکن گراؤ جھلاؤ جو ہے یہ قابل مذمت فعل ہے اور خصوصاً جناح ہاؤس پر حملہ، فوجی تنصیبات پر حملہ، جو بھی مائنڈ اس کے پیچھے تھا اس سب کی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ جو ہو گیا اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس صورتحال کے اندر جو لوگ تو گراؤ جھلاؤ میں نمایاں تھے اور جن کے شواہد بھی موجود ہیں ان کے خلاف تو قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اگر سول عدالتوں میں جائیں معاملات تو وہ زیادہ بیٹر ہے۔ لیکن جو ایسے ورکر کہ جو گراؤ جھلاؤ میں نہیں ہے لیکن ان کو کی بھی پکڑ دھکڑ جاری ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مطلوب فرد ہے
تو اس کے رشتہ داروں کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہیے، ان کو اٹھا کر لاک اپ میں نہیں ڈالنا چاہیے، تاکہ ایسا اگر صورتحال رہے گی تو لوگوں میں مزید نفرتیں بڑھیں گی، غصہ بڑھے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی کارکن جو ہیں انہیں جتنی جلد ہو سکے ان کو رہا کیا جائے۔ نوجوان نسل ہمارا سرمایہ ہے، وہ ٹھیک ہے کوئی جذبات میں آگے ایسی حرکات کر بیٹھے ہوں گے کچھ لوگ، لیکن اس کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی اٹھا کے بند کر دینا یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ اور ہم یہ کہیں گے چاہے وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے یا جو بھی ہے، لیکن اگر کسی جرم میں ملوث نہیں ہے تو ان نوجوانوں کو رہا کرنا چاہیے اور ان کو اپنی پرامن زندگی بسر کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ یہ جو ایک تاثر ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ ان کے جو گرفتار رہنما ہیں ان کو دباؤ کے ذریعے جو ہے ان سے پارٹی سے علیحدگی اختیار کروائی جا رہی ہے، تو اس تاثر کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک رہنما کے لیے، ممبر صوبائی اسمبلی کے لیے، قومی اسمبلی کے لیے، تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے جو رکن ہے اس کے لیے یہ سہولت میسر ہے کہ وہ آئے پریس کانفرنس کرے اور جو بھی اس کا جرم ہے یا اس پر قائم مقدمات ہیں، تو کیا یہ سہولت جیسے آپ کا مطالبہ ہے تو یہ سہولت جو جیلوں میں عام کارکن جو ہیں ان کے لیے بھی تو یہ سہولت میسر ہونی چاہیے کہ وہ آئیں اور جو ہے وضاحت پیش کریں اور ان کو حکومت رہا کر دے؟ کارکن کے لیے یہ سہولت کیوں نہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں یہ جیسے آئے تھے یہ ویسے ہی جا رہے ہیں، پہلے بھی کہیں اور سے آئے تھے، یہ اڑتے پنچھی ہیں، جہاں دانا دنکا ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں اور ٹائم پہ یا مشکل وقت آتا ہے تو یہ پارٹیاں بدل لیتے ہیں۔ کیا یہ جو اڑتے پنچھی ہیں جو ہر سال 5 سال کے بعد پاکستان کی سیاست کو پراگندہ کرتے ہیں، غلیظ کرتے ہیں اور یہ اپنی وفاداریاں فروخت کرتے ہیں، تو کیا قوم کو ان کا احتساب نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ ساری جو مسائل ہیں ان کا حل تو ووٹ کی پرچی میں جی۔ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ملک ہے اور انتخابات کا پروسیس کم زیادہ لیکن یہاں رہا ہے، لیکن لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ووٹ دیتے وقت جو ووٹ کی پرچی انہیں بالکل مفت ملتی ہے اس کی قدر کریں، وہ گواہی ہے۔ اور جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں اور ہم سمجھتے ہیں، ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ ہمیں اپنے ہر عمل کا ایک وقت میں حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو، یہ ووٹ کا غلط استعمال اگر ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہوں گی اس کا بوجھ ووٹر پر بھی پڑے گا۔ اور یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم جو بیلٹ پیپر ہے اور بیلٹ باکس کھیتی ہے، بیلٹ پیپر ایک بیج ہے، ہم بیج ڈالیں نیم کا اور تمنا کریں آم کی، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ اس نیم کے درخت کے نیچے کسی بڑے بزرگ کو بٹھا دیں، کسی اللہ اللہ شروع کرا دیں، محفل میلاد کریں، ذکر کریں، دعائیں مانگیں، نوافل پڑھیں اور یہ دعائیں کریں کہ یا اللہ اس کو آم لگا دے، تو آم کے پودے کو ہی لگنا ہے۔ لہذا لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو جو لوٹے ہیں، جو لٹیرے ہیں، جو ذاتی مفادات میں پھنسے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے جان چھڑائیں اور ایک ایسی امانت دار، دیانت دار قیادت کو لائیں کہ جس کے نتیجے میں اس ملک کے حالات بدل سکیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دودھ کے پیالے پر بلے کو بٹھا دیا جاتا ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دودھ میسر نہیں ہے، دودھ تو سارا وہ پی گئے۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جن کو ہم جھولیاں بار بار بغیر سوچے ووٹ دیتے ہیں، چند ماہ کے بعد ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جھولیاں اٹھا کے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جماعت اسلامی کا پاکستان کی سیاست میں انتہائی پارلیمانی سیاست ہو یا وہ احتجاج کی سیاست ہو، بڑا مؤثر کردار رہا ہے۔ وہ مشرف کے دور میں کے پی کے میں جو ہے متحدہ مجلس عمل کا حصہ رہے، اور جو امیر جماعت اسلامی ہے سراج الحق صاحب، وہ اس وقت جو ہے سینئر وزیر تھے، وزیر خزانہ تھے، اور پچھلے ٹینیور میں بھی وہ سینیٹر رہے ہیں۔ اب پاکستان کی سیاست میں جماعت اسلامی کا جو پارلیمانی کردار ہے وہ جو ہے محدود ہوتا جا رہا ہے بتدریج، تو کیا حکمت عملی ہے؟ الیکشن قریب ہیں، 2-3 ماہ رہتے ہیں، کوئی انتہائی کوئی قابل ستائش کوئی متحرک کردار نہیں ہے جن مسائل میں پاکستان اس وقت الجھا ہوا ہے؟ معاشی بحران ہے اور سیاسی بحران ہے، عدالتی بحران ہے، خطے میں بھی بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، لیکن جماعت اسلامی کا کردار سوائے
کراچی کے وہاں پر جو امیر ہیں جناب انجینئر حافظ نعیم الرحمان، کیا وہ ماڈل پنجاب کے کسی دوسرے شہر میں، صوبے میں یا کہیں اور ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ جی، جماعت اسلامی نے ہمیشہ ہی لوگوں کی خدمت کی سیاست کی ہے، لیکن جو آپ آج تک اقتدار میں اس طرح سے نہیں آئے جس طرح سے اتنی مدت گزرنے کے بعد کسی سیاسی جماعت کو آ جانا چاہیے، اس کی بنیادی وجہ یہ رہی ہے کہ ایک تو جماعت اسلامی نے، میں سمجھتا ہوں، بائیکاٹ زیادہ کی ہے۔ بائیکاٹ کے نتیجے میں جو ہمارے ایسے ورکر کے جو سیاست میں بھرپور حصہ لینا چاہتے تھے، انہوں نے پھر ادھر ادھر کا راستہ لیا، اور زیادہ تر پارٹیوں کے اندر ہم سے ہی گئے ہوئے لوگ موجود ہیں، چاہے وہ جوید ہاشمی ہوں، حسن اقبال ہوں، اور باقی یہ پی ٹی آئی میں لوگ تحریک انصاف میں ہوں، بڑی تعداد میں لوگ سارے اسی طرح سے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جماعت اسلامی الیکٹیبل کی سیاست نہیں کرتی ہے، جماعت اسلامی کریکٹر کی سیاست کرتی ہے، امانت اور دیانت کی سیاست کرتی ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ آپ مس فٹ ہیں پاکستان کی سیاست میں؟ نہیں، بالکل مس فٹ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے پہلے بھی بڑی بھرپور جدوجہد کی ہے، اور 70 کے انتخابات میں بھی، جس میں پیپلز پارٹی نے بھی، جیسی جماعت نے بھی مشرقی پاکستان میں انتخاب میں حصہ نہیں لیا، ہم نے حصہ لیا، اور ہم ووٹر سٹرینتھ کے اعتبار سے سیٹیں کم تھی، لیکن ووٹر سٹرینتھ ہماری پیپلز پارٹی سے زیادہ تھی، دونوں جگہوں کی ملا۔ اب بھی جو صورتحال ہے کراچی کے اندر دیکھ لیں گے، ہماری ووٹنگ سٹرینتھ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی دونوں کے ووٹ جمع کر لیں تب بھی ہمارے زیادہ ہے۔ وہ ماڈل کہیں اور دوسرے جگہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ ایک تو علاقائی حالات بھی ہوتے ہیں، اور وہاں کے مسائل ہوتے ہیں، چونکہ کراچی کو سال ہا سال سے لسانی سیاست میں دھکیل دیا گیا، پھر فرقہ وارانہ سیاست میں بھی دھکیل دیا گیا، جس کے نتیجے میں وہاں ڈیولپمنٹ کا کوئی کام نہیں ہوا۔ کراچی مسائل کی اماج گاہ ہے، مسائل کی گڑھ ہے، یعنی انڈسٹریل ایریے کو بھی جانے کے لیے کوئی کام کا راستہ نہیں ہے، کھنڈرات کا شہر وہ بنا ہوا ہے۔ تو لہٰذا وہاں بہت سارے مسائل تھے جن کو جماعت اسلامی کی قیادت نے، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھرپور طریقے سے اٹھایا بھی صحیح، ان کو حل بھی کروایا، اور دن رات محنت کی، اور اس محنت کا نتیجہ ہے کہ، اور پھر یہ بھی تھا کہ بلدیاتی انتخابات پچھلے انتخابات کی نسبت قدرے بہتر ماحول میں تھے، الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی یہ اعتراضات تو ابھی بھی بہت زیادہ ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کی ذاتی جدوجہد کی وجہ سے، وہ ذاتی جدوجہد تو جماعت میں تو ٹیم ورک ہوتا ہے، لیکن ایک واضح بات ہے کہ لیڈر کی اپنی بھی کچھ صلاحیت، کوئی خصوصیات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ ابھر کر سامنے آتا ہے، اور انہوں نے بڑا جرأت مندانہ رول ادا کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب انشاءاللہ پورے ملک کی سیاست کے اندر جماعت اسلامی اسی طرح سے ان ہوگی۔ آپ گوادر کو دیکھ لیں، عام سادہ مشیرے کا بیٹا ہے، اور وہ مولانا ہدایت الرحمان وہ وہاں کے میئر بن گئے، اور جو پرانی پارٹیاں وہاں کی لسانی علاقائی پارٹیاں تھیں، اگر وہاں کوئی 35-40 یو سی کے کوئی الیکشن تھے تو اس میں سے 3-4 ان کے پاس ہیں، باقی ساریاں ہدایت الرحمان صاحب نے حاصل کی ہیں۔ تحریک انصاف کو اس کے رہنما چھوڑتے جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک ویکیوم آئے گا، ایک خلا آئے گا۔ تو آپ کی جو ایک دیکھیں، اگر آپ کو ہی ہم دیکھیں کہ آپ 1975 سے لے کے 1985 تک آپ جمعیت کے ساتھ وابستہ رہے، اور پھر 85 کے بعد اب 2023 ہے، آپ کی جماعت اسلامی یا اس کی جو ایک طلبہ تنظیم ہے اس کے ساتھ آپ کی وابستگی کو تقریباً 50 سال ہونے والے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی ملتان کی سیاست ہے یا ساؤتھ پنجاب کی سیاست ہے، تو جو آپ کو جس طریقے سے آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے تو وہ کردار تو کہیں نظر نہیں آ رہا، حالانکہ 50 ایئرز ایک پوری تاریخ ہے۔ جماعت اسلامی نے ویسے ملتان کی سیاست کے اندر ہمیشہ ہی بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے، وہ چاہے مذہبی مسائل ہوں، لوگوں کے مسائل ہوں، ان تمام معاملات۔ میں ویسے پہلی دفعہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ رہا ہوں، میں 2013 سے 18 تک میرے ضلع رہا ہوں۔ اس دوران میں ہم نے ہر طرح کے مسائل میں لوگوں کا ساتھ دیا ہے، اور اس کے لیے جدوجہد کی ہے، تھانہ، کچہری، تحصیل، ان سارے معاملات کو ہم پورے طرح سے ہینڈل بھی کیا ہے، مسائل کو حل بھی کروایا، اور اب بھی میں پی پی 214 میں جب سے میرے ذمہ یہ انتخاب کا لگا ہے تو ہم نے وہاں سب سے بڑا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہزاروں کی آبادی ہے نوابپور روڈ کے دائیں بائیں، لیکن اس نوابپور روڈ کو دسمبر 2020 میں اکھاڑ دیا گیا۔
सीवरेज, नया सीवरेज डालने के लिए। और आज 30/5/2023 है, 3 साल से वो सड़क खंडरात का नमूना बनी हुई है। किसी वहां के MNA, किसी वहां के MPA ने कतन कोई कोशिश जद्दोजहद नहीं की कि इस मसले को हल किया जाए। और जमात इस्लामी ने, हमने पहले दिन से जब ये काम शुरू हुआ, जो 6 महीने गुजरे, उसके बाद सबसे पहला धरना डॉक्टर सफदर हाशमी साहब ने दिया इसके लिए। उसके बाद से मुसलसल, अब मैंने 6 महीने हो गए, हमने उसके अंदर कुछ दर्जनों कार्नर मीटिंग्स की हैं, धरना दिया है, DC से मिले हैं, कमिश्नर से रब्ता किया है, बादशाह से रब्ता किया है, वजीर आला पंजाब को खत लिखा है, निगरान वजीर आला को। और उनकी तरफ से जो हटदर्मी है, जो वो सिर्फ एक ही बात बार बार कर रहे हैं कि इंतखाबात के शेड्यूल के बाद से पाबंदियां हैं। हमने उन्हें ये बात समझाई कि ये 2020 का मंसूबा है, ये 23 का नहीं है, लिहाजा उस प्रोजेक्ट को तो मुकम्मल करने में कोई कैद, कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा इलेक्शन कमीशन से वो जाएं या उनके पास पहुंचे और कहें कि ये मसाइल हैं शहर के, इसको, ये पुराना प्रोजेक्ट है, इसे हल किया। जब हम मायूस हो गए, फिर हमने हाई कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट में जाके हमने रिट की है। 9 मई को हमने रिट की है, 10 को उसकी हेयरिंग हुई है और जज साहब ने, रसालत सैयद साहब जज साहब जो हैं, उन्होंने आर्डर किया है कमिश्नर साहब को कि इनका मसला जो है जेन्युइन है, हकीकी है और इस रोड के लोग परेशान हैं, लिहाजा इस मसले को हल किया जाए और 30 दिन के अंदर आप रिपोर्ट करें कि इसमें क्या रुकावटें और क्यों आज तक नहीं हुआ। और इस बात का भी उन्होंने इज़हार किया कि जो पाबंदियां इलेक्शन कमीशन की तरफ से हैं वो इस पर लागू नहीं होती हैं। लिहाजा हम हर प्लेटफार्म पर लोगों के मसाइल के लिए निकल रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं और इस रोड के ना बनने में मेरी बड़ी सोची समझी राय है। और सब आप लोग भी जानते हैं कि हुकूमतें जो हैं कोई प्रोजेक्ट शुरू करती हैं जब, तो उनका जहन ये होता है कि बड़े प्रोजेक्ट उस वक्त कंप्लीट हो जब इंतखाब सर पे आ जाए, और फिर ये है कि हमारा MNA MPA वहां खड़ा हो और वो जलसा करे कि मैंने ये रोड बनवाई है, मैंने ये काम किया है, तो मुझे वोट दो। इसलिए, लेकिन इस ख्वाहिश और तमन्ना को लेकर PTI के MNA MPA अपने घरों को चले गए, ये ना हो सका, हुकूमत टूट गई। नई हुकूमत भी अब इसी चक्कर में खड़ी है कि हम इसको उस वक्त मुकम्मल करें जब हमारा इलेक्शन शेड्यूल आ जाए और हमारा MNA MPA का कैंडिडेट वहां खड़ा होकर जलसा करे। हम ये कहते हैं कि आप बेशक अभी से अपनी तख्तियां लगा दें, लेकिन लोगों के दुख दर्द का तो अजाला करें। ताजर बर्बाद हो गए, कारोबार बर्बाद हो गए, सेहत के मसाइल पैदा हो गए, साइंस की बीमारियां फैल गई हैं, वहां से गुजरना मुहाल है। कोई बंदा गुजरेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग परेशान हाल है। तो लिहाजा हम इन सारे मसाइल में, शाहबदर रोड है वो बिल्कुल बर्बाद हुई पड़ी है, UC 68 के अंदर हाशमी कॉलोनी है, एक ट्रेंड बन गया है पिछले दौर के अंदर कि वो सीवरेज के लिए उखाड़ देते हैं, उसके बाद ना उसको बनाते हैं। सीवरेज डाल दी, कल मैं वहां गया तो वहां भी यही खंडरात का मंजर था। यहाँ जो शाहबदर रोड है, यहाँ तो कुछ दुकानें भी गिर गई बारिश की शिद्दत की वजह से। तो इसी तरह से हजूरी बाग रोड का यही आलम है कि वहां सीवरेज पिछले दौर में डला, दूसरी दफा उसको उखाड़ना पड़ा, नाकस काम हुआ, दूसरी दफा उखाड़ा और अभी तक उधड़ी पड़ी। पिछले 75 साल से हमारे यही मामलात हैं। तो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं साउथ पंजाब के इंतहाई सीनियर सियासतदान, समाजी रहनुमा, नायब अमीर जमात इस्लामी जनाब मियां आसिफ इखवानी साहब। तो प्रोग्राम में लेते हैं छोटा सा ब्रेक, रहिए N News HD के साथ। जी, हमारे साथ मौजूद हैं मियां आसिफ इखवानी, नायब अमीर जिला मुल्तान जमात इस्लामी और उम्मीदवार हल्का PP 214 मुल्तान। आपका क्या मंशूर है, आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इंतहाई परेशान है आवाम, महंगाई है, मसाइल है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, बेरोजगारी है, क्या कहेंगे? कोई उम्मीद की ऐसी शम्मा, क्या प्लानिंग है आपकी? मैसेज क्या है नौजवानों के लिए, वोटर के लिए आपका क्या पैगाम है? जी, सूरत हाल ये है कि भी इस मुल्क के हालात तो वोट से बदलने हैं। और जब लोग हमें कहते हैं कि भी आप आज जीतते तो नहीं, आते तो नहीं, और हम उन्हें कहते हैं भी आप वोट तो नहीं देते हैं, वोट देंगे तो हम आएंगे। ये कबायली इलाका तो है नहीं कि लोग बंदूक के सर पे यहाँ आ जाएं, बैलेट पेपर से आना होगा, बैलेट पेपर को बुलेट बनाएंगे तो इस निज़ाम जालमाना निज़ाम का खात्मा करेंगे। सूरत हाल ये है जी कि जमात इस्लामी ने
जब भी जिस कदर भी इक़्तिदार में रही, कराची में हमारे मेयर्स रहे, उनकी कारकर्दगी लोगों के सामने, और खुसूसन सिराजुल हक साहब 2002 में जब वजीर खजाना थे, तो उस वक्त सरहद गवर्नमेंट अरबों रुपए की मकरूज थी। जब सिराजुल हक साहब ने 3.5 साल के बाद गवर्नमेंट छोड़ी, तो उस वक्त खजाने में अरबों रुपए मौजूद थे। उसका रीजन ये था कि उन्होंने अय्याशियों पर और बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर, वज़रा की सहूलतों पर, इन सब पर कट लगाया। वो खुद भी 18,000 रुपया माहाना तनख्वाह लेते थे, जो आम मुलाजिम लेता है, और एक सादा से घर में, 2.5-3 मरले के घर में वहां शहर में रहते थे। लिहाजा जब तक ऐसे लोग नहीं आएंगे कि जो अमानतदार हों, दयानतदार हों, जिन्हें इसका एहसास हो कि हमें एक दिन हिसाब देना है, जवाब देना है, और उसके साथ साथ ये है जी जरूर जरूर बात ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी फाउंडेशन अल खिदमत फाउंडेशन है जी, और लोग अरबों रुपए आपको देते हैं। बैरून मुल्क जो ओवरसीज है वो सबसे ज्यादा एतमाद जो है जी जी अल खिदमत फाउंडेशन पे करते हैं, जिसकी जी मिसाल गुज़िश्ता जो सैलाब है उसमें 12 से 15 अरब रुपए के करीब जो है आपको मिले और आपने किए। तो ये पैसे देते हैं, वोट नहीं देते आपको, आप कन्विंस नहीं कर पा रहे नौजवानों को। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि हम जितनी भी खिदमात सर अंजाम देते हैं, ये लोग हम पे एतमाद करते हैं, हम उनके एतमाद पर पूरा उतरते हैं, उनको तालीम, सेहत, रोजगार, कारोबार, इन सारे मामलात में उनको सहूलतें देते हैं और उनकी खिदमत करते हैं। लेकिन असल बात यह है कि सिराजुल हक साहब ने पिछले दिनों भी एक इंटरव्यू में ये बात कही कि लोगों को ये तो है कि 5,000 की और 500 के नोट की बहुत ज्यादा कदर है, लेकिन जिस दिन इस नोट के मुकाबले में वोट की कदर बढ़ गई तो इंशाअल्लाह अज़ीज फिर जमात इस्लामी के अलावा कोई इस मुल्क में बरसरे इक़्तिदार नहीं आएगा। और फिर ये भी है, बड़ी रोशन मिसालें हैं कि जमात इस्लामी के जितने भी अदारे हैं, हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर है कलमा चौक पे अल खिदमत डायग्नोस्टिक सेंटर, उसके अंदर जो टेस्ट 2,500 में होता है, हम भी लोगों के मिले हुए वसाइल से काम करते हैं, ज़कात है और लोगों के जानते हैं जो माली तावन होता है उससे करते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ आप शौकत खानम को देख लें, हमारा 2,500 वाला जो हम 2,500 में करते हैं वो 11,000 में टेस्ट करते हैं। पैसे वो भी ज़कात से, लेकिन हम उन पैसों को अपने ऊपर नहीं लगाते, हम उसको लोगों में बांट देते हैं और सिर्फ उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वही उनसे लिए जाते हैं। इसलिए हमने हर जगह पे यतामा की खिदमत की है, गरीब लोगों की खिदमत की है। पॉलिसी करने की जरूरत नहीं है। पॉलिसी जमात इस्लामी ने जो रिव्यू की है वो ये की है, हम ये समझते हैं हमें इत्तेहादों की सियासत ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया था, लिहाजा जमात इस्लामी को अपने नाम और निशान से मैदान में उतरना है और एक अच्छी क़यादत लोगों के सामने रखनी है। और हम इंशाअल्लाह अज़ीज जो बुनियादी तकाजे हैं इंतखाब के और कैंडिडेट के, वो भी हम पूरे करेंगे। और एक 2.5-3 साल से जमात इस्लामी के लोग पहली दफा है कि इंतखाबी मैदान में उतरे हुए हैं, मुतहर्रिक हैं, काम कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और उनको ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं नोट से ज्यादा वोट कीमती है। इलेक्शन में लोगों को हम कहते हैं कि चंदा ना मांगो, बंदा मांगो, इसलिए वरना ये होता है कि लोग 1,500, 2,000 में, 1,000 रुपए में वोट खरीद लेते हैं और बाद में जब लोग काम के लिए जाते हैं वो कहते हैं हमने तो पैसों से आपसे वोट लिए थे, आपने वैसे तो नहीं दिए थे, आप किस खाते में हमारे पास आए। तो हम ये लोगों से बड़े भरपूर अपील करते हैं कि वो इलेक्शन के अंदर बंदे का इंतखाब करें, चंदा ना मांगे, अपने वोट जिस तरह लोगों को कहते हैं आप खुद को भी ना बिजली के खंभे पे बेचे, ना ईंटों की ट्राली पर बेचे, ना स्ट्रीट लाइट पर बेचे वोट को। ये वक्त के वक्त लोग आते हैं और ये इस तरह की सहूलतें ऑफर करके वोट ले जाते हैं और फिर नहीं मिलते हैं। लिहाजा जब तक लोग ऐसे लोगों को मुंतखब नहीं करेंगे जो 12 महीने उनकी खिदमत करते हैं, सैलाब हो, जल्जला हो, तूफान हो, आंधी हो, कोई वबा फैल जाए, हर वक्त सरगर्म अमल होते हैं और बिला इम्तियाज होते हैं। लिहाजा हमारी लोगों से अपील है जो है कि हमें एक मौका दें, इंशाल्लाह जायका चेंज करें अपना। नहीं, पैगाम रसानी का, मैसेज देने का, मंशूर फैलाने का जी जी जो मौसर तरीन जरिया है जी वो तो है सोशल मीडिया जी। तो पूरी दुनिया में इस वक्त जो भी पॉलिटिक्स हो रही है, जो भी मामलात हैं, अपना पैगाम पहुंचाने के लिए जो है तेज तरीन हथियार है।
لیکن جماعت اسلامی کا نہ کوئی سوشل میڈیا ونگ ہے، نہ کوئی تنظیم ہے، نہ جماعت کوئی ان کا فوکس ہے، تو یہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی کا الحمدللہ اس وقت بھرپور سوشل میڈیا ہے، بھرپور مہم ہے، لوگ وہاں اپنا کام کر رہے ہیں، ملتان میں بھی، پاکستان لیول پر بھی، اور کراچی کا جتنا بھی ساری مہم تھی وہ سوشل میڈیا پہ چلی ہوئی مہم تھی، جس کے نتیجے میں اور 5-6 لوگ تھے جو یہ کام کر رہے تھے۔ نہیں، جیسے اب آپ صوبائی اسمبلی کے جی امیدوار ہیں، ہاں جی، تو آپ کو مکمل طور پہ سوشل میڈیا میری الحمدللہ روزانہ پوسٹیں بھی جاتی ہیں، میں اپنے دفتر میں بیٹھ کے مختلف موضوعات کے اوپر اظہار خیال کرتا ہوں، وہ ریکارڈ ہوتا ہے، اس کو میں پھر فیس بک پر بھی ڈالتے ہیں، واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں، یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں، یہ سارے کام، کوئی انٹرویو ہوتا ہے اس کو بھی اسی طرح شیئر کرتے ہیں، اور جو لوگوں کے مسائل کی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جو لوگوں کو مل رہے ہیں، یہ ساری یعنی ہمیں اس کا اب پورا احساس ہے کہ یہ ایک اہم ہتھیار ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس کو بھرپور استعمال کریں گے، اور اس میں مزید بہتری لانے کی پوری ہم اس کوشش میں ہے۔ ہمارے 214 میں بھی سوشل میڈیا پورا ایک کور بنا ہوا ہے، اور نوجوان ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ ابھی تو جو گیم چینجر ہے نا، وہ ہے پاکستان کے نوجوان، یوتھ ہے جی، تو جیسے پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ بھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ افیکٹو ہیں، تو آپ اس وقت تبدیلی کا جو مرکز ہے، منبع ہے جو، وہ ہے نوجوان، کیونکہ ووٹ کاسٹ کرنا ہے نوجوانوں نے جی، تو آپ ان کو کیا پیغام دیں گے جماعت اسلامی کی طرف سے، حلقہ پی پی 214 کی طرف سے، بطور نائب امیر جماعت اسلامی کی طرف سے، کہ ان کے لیے آپ کیا کریں گے اگر آپ کو وہ ووٹ دیں تو؟ جی، جماعت اسلامی جو ہے، نوجوانوں کو جماعت اسلامی کا یہی پیغام ہے کہ ہم انہیں تعلیم کے بعد روزگار کی سہولت بھی دیں گے، مفت تعلیم کی سہولت بھی فراہم کریں گے، اور اسی طرح سے ان کو مختلف شعبہ زندگی میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی پوری سہولتیں میسر ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم کریکٹر بلڈنگ کا کام بھی کرتے ہیں، اور نوجوانوں کی کریکٹر بلڈنگ بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم نے اب بہت سارے ادارے اسی حوالے سے، آئی ٹی کی ٹریننگ کا ادارہ ہم نے لوگوں کا بنایا ہوا ہے، لوگوں کو روزگار کے لیے سہولتیں دیتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز نوجوانوں کو روزگار بھی دیں گے، سستے قرض بھی دیں گے، اور ان کے لیے جو بنیادی ضروریات ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، ان سارے میدانوں ہم پہلے بھی خدمت کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور جب ہم آئیں گے تب بھی کریں گے، اور کبھی بھی اس ملک کا نظام نوجوان ہی چینج کر سکتے ہیں۔ لہذا نوجوانوں سے ہماری یہ اپیل ہے کہ ایک مرتبہ آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، جماعت اسلامی کے ساتھ چلیں، اور جو آپ کا نظام ظلم کے خلاف غصہ ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا نوجوان ہے، چاہے وہ عام نوجوان ہے، اس کو اس غصے کو بیلٹ پیپر کے ذریعے ہمارا ساتھ دے کر اس کو نکالنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اس ملک میں ایک بہتر تبدیلی آئے گی، روزگار کے مواقع ہوں گے، صحت سب کے لیے ہوگی، تعلیم سب کے لیے ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز اسی طرح روٹی، کپڑا اور مکان کے لوگوں نے نعرے لگائے ہیں، ہم انشاءاللہ یہ ساری سہولتیں فراہم کریں گے۔ اسی طرح سے یہ جو زمینی پیداوار معدنیات ہیں، یہ شریعت کا بھی اصول ہے کہ اس پہ سب کا حق ہوتا ہے، ہم ہر پیدا ہونے والا جو بچہ ہے اس کو بھی اس میں سے وظیفہ دیں گے، اسکالرشپ دیں گے، اور جہاں جہاں ہم لوگوں کے کام آ سکتے ہیں ان کو وسائل فراہم کر سکتے ہیں، ان کو روزگار کے لیے مواقع ان کے لیے زیادہ سے زیادہ پیدا کیے جائیں۔ اس وقت پاکستان کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے وہ ہے انجسٹس؟ جی، پاکستان کے عدالتی نظام پہ بہت زیادہ جو ہے وہ سوالیہ نشانات ہیں، اور ابھی آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے 129ویں نمبر پہ ہیں پوری دنیا کے اندر، اور جس طریقے سے آپ عدالتی معاملات کو پچھلے دنوں دیکھ رہے ہیں، وہ جو پہلے تھا 2016-17 میں بھی کیسے ہماری عدلیہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے حکومتیں گرانے میں، پھر ان کو لانے میں، اور ایک عام تاثر ہے کہ جو سہولت کاری پاکستان کی عدلیہ کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے مسلسل کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو وہ سہولت میسر ہے جو پاکستان کی کسی دوسرے شہری کو نہیں ہے۔ تو جب تک یہ جو منصفانہ نظام نہیں قائم ہوگا، ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ تمام لوگوں کو ایک ہی طریقے سے انٹرٹین نہیں کرے گا، تو پھر یہ کیسے بہتری آئے گی؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا تھا ایک نہیں دو پاکستان، دو نہیں ایک پاکستان ہوگا،
لیکن ہم نے عملاً دیکھا کہ اس دور میں بھی دو ہی پاکستان رہے، کچھ لوگوں کے لیے اور تھا، کچھ لوگوں کے لیے اور تھا۔ یہ سارا نظام، عدالتی نظام ہو، باقی معاملات ہوں، یہ سب اس وقت ٹھیک ہوگا جب ایک ایسی قیادت آئے گی کہ جو ناجائز دباؤ نہیں ڈالے گی، جو خود کو بھی اصحاب کے لیے ہر لمحے پیش کرے گی، اور جس کا محاسبہ ہونا چاہیے اس کا محاسبہ ہوگا، اور امیروں سے لے گی، غریبوں کو دے گی۔ تبھی، چونکہ عدالتیں ہیں یا کوئی بھی ادارہ ہے، آپ دیکھیں نا ایک چھوٹا سا ڈی سی ایک شہر کا چینج ہو جاتا ہے، کوئی اچھا آدمی آ جاتا ہے تو شہر کے حالات بدل جاتے ہیں اور لوگوں کی توقعات بھی بدل جاتی ہیں۔ مجھے خود نام تو میں نے نہیں، وہ ایک ڈی سی صاحب کا تجربہ ہے کہ وہ جب یہاں آئے تو یہاں ناجائز تجاوزات کا خاتمہ ہوا، ایم این اے ایم پیز کو شکوے پیدا ہوئے کہ ہمارا انتظار نہیں ہوتا، ہمیں اہمیت نہیں دیتی، وہ دعوت دیتے تھے، وہ اپنی روٹی ساتھ لے جاتے تھے، تو لہٰذا پھر عام آدمی کو کی رائے ان کے حق میں بہت بہتر ہوگی۔ مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تعارف ہونے کے باوجود کہ آپ اس سیٹ پر بیٹھے، ایک ہی بات ہوتی تھی، وہ جس کو جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ، اور روز لوگوں کی بات سنی جاتی تھی۔ لہٰذا یہ تو ایک ڈی سی کے ساتھ شہر کے حالات بدل جاتے ہیں، ایک تھانے دار کے ساتھ اس علاقے کے حالات بدل جاتے ہیں۔ جب پورا ملک کا نظام بدلے گا، قیادت بدلے گی، تو انشاءاللہ العزیز یہاں خوشحالی بھی ہوگی، یہاں ترقی بھی ہوگی، یہاں امن بھی ہوگا، یہاں انصاف بھی ہوگا، یہاں روزگار بھی ہوگا، اور تعلیم اور صحت سب کے لیے یکساں ہوگی انشاءاللہ۔ آخری پیغام کوئی آپ دینا چاہیں اپنی طرف سے؟ آخری پیغام تو میرا لوگوں کو یہی ہے، اور جماعت اسلامی کا بھی یہی پیغام ہے کہ جب تک آپ انتخاب کے اندر اپنے رویے کو نہیں بدلیں گے، اور خصوصاً اس مرتبہ اپنے آپشن کو چینج نہیں کریں گے، آپ جماعت اسلامی کی طرف اگر آپ توجہ کریں گے اور اپنے ووٹ کی قیمت کو سمجھیں گے، اس کو وقت پر نہیں بیچیں گے، کسی پیسے کی بنیاد پر، کسی ترقیاتی کام کی بنیاد پر، آپ جب کسی اچھے فرد کو ووٹ دیں گے، خصوصاً ترازو کو ووٹ ڈالیں گے، تو انشاءاللہ العزیز اس ملک کے حالات بدلیں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ 75 سال ہو گئے، مسلم لیگ نے 3 گورنمنٹیں بھگتائی ہیں، پیپلز پارٹی نے 2 گورنمنٹیں بھگتائی، ان کی اپنی حکومت میں بھی ایک دفعہ وزیر اعظم ایک مرتبہ جب بنے نواز شریف صاحب، اگر مہنگائی کوئی سی چیز کی قیمت 10 روپے تھی تو اگلے دور حکومت میں وہ 15 ہوئی ہے، 8 یا 9 نہیں ہوئی ہے۔ نہ بجلی کا ریٹ کم ہوا ہے، نہ گیس کا ریٹ کم ہوا، نہ پیٹرول کا ریٹ کم ہوا۔ اسی طرح سے جب خان صاحب بھی تشریف لائے ہیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی آئی ہے، ٹھیک ہے وہ انہوں نے ایشوز میں بات کی، لیکن لوگوں کے لیے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ اگر ایک چیز 100 روپے کی تھی، انہوں نے آتے ہی اس کو 200 روپے کی کر دی، ڈبل کر دی، قیمتیں بڑھا دی ہر چیز کی۔ یہ تو ریکارڈ میں موجود ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیشہ غریب سے قربانی لی جاتی ہے۔ جب اجلاس ہوتا ہے اسمبلی نئی حکومت کا تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا میٹنگ قرارداد یہی آتی ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، لہذا ایم این اے ایم پی اے مشیر وزراء ان کے وظائف میں اضافہ کیا جائے، ان کے پیٹرول میں اضافہ کیا جائے، ان کو بجلی میں سہولت دی جائے۔ عام آدمی کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے۔ وہاں کے اسمبلی کے کیفیٹیریا میں اگر سموسا یہاں 40 روپے کا بکتا تھا، جب 30 روپے کا بکتا تھا، وہاں 10 روپے میں ملتا تھا، جبکہ وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، کروڑ پتی لوگ ہیں، ان سے تو قربانیاں لینی چاہیے۔ نظام الٹ ہوا ہے، غریب آدمی سے قربانی مانگتا ہے، امیر آدمی غریب کا خون چوستا ہے۔ جب تک ایسی قیادت نہیں آئے گی کہ جو عام آدمی کے لیول کے لوگ ہوں گے تو تبھی اس ملک کے حالات تبدیل ہوں گے۔ کوئی بھی معاشرہ، کوئی ملک، دنیا کی کوئی ریاست اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس ریاست کا عدالتی نظام انصاف پر قائم نہ ہو، جہاں پر امیر اور غریب کی تفریق نہ ہو، اور ریاست کا آئین اور قانون تمام افراد پر ایک جیسا لاگو ہو۔ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر تفریق ہے، معاشرہ تقسیم ہے، پولرائزیشن ہے، اور مافیاز کا راج ہے، اور ہمیشہ جو ہے مظلوم کو سپورٹ کی جاتی ہے اور ظالم کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ آنے والے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی روشنی ان کے سامنے رکھی، اور یہاں تک کہ وہ اس چیز پر بازد ہو گئے کہ بس آج کے بعد میرا دین ہے تو دین اسلام۔
تو ایک غیرت میں آ کے بعض اوقات انسان جذبات میں بھی ایسے جملے بول جاتا ہے جو اس کی ہدایت کا سبب بن جاتے ہیں، جو اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں، جو ان کے لیے روشنیوں کا سفر جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، اور یہی کچھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ بالکل ایسا ہے، اور پھر اتنے سارے لقبات میں سے نا خیری صاحب آپ کا ایک لقب ہے امیر طیبہ، حالانکہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کسی جنگ میں، کوئی بڑی جنگ میں امیر نہیں بنے، لیکن پھر بھی آپ کا لقب آج تک امیر طیبہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں بظاہر وہ چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک نیوز چینل سٹارٹ ہوا، اس کا جو سب سے پہلا پروگرام ہوا ہوگا وہ یہاں کی انتظامیہ کو کبھی نہیں بھولے گا، بلکہ جب اس کی تاریخ کہی جائے گی، کہا جائے گا کہ فلاں پروگرام سب سے پہلے انسٹال ہوا تھا، ریکارڈ ہوا تھا۔ اسی طرح یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب مائیگریٹ ہو کے مدینہ منورہ جو ہے وہ جاتے ہیں تو وہاں پہ قبیلہ جوہینہ کی طرف جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا تھا، اور اس میں آپ علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ بھیجا تھا، اور اس میں دوسری ایک جو ہے وہ علامتی خوبی جو ہے وہ کیا تھی کہ جو پرچم تھا وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور اس کو جو ہے وہ سیف البحر بھی جو ہے وہ اس مارکے کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ ان کی انفرادی خصوصیت ہے۔ وہ لشکر آپ علیہ السلام کا باہر بھیجا جانے والا سب سے پہلا لشکر تھا، اس لیے یہ بات جو ہے وہ کبھی کسی کو نہیں بھولتی کہ جب بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ نام آتا ہے تو ان کا جو ہے وہ اس حوالے سے تذکرہ جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ امیر البحر بھی اپنا امیر اللشکر رہے ہیں، انہوں نے ایک لشکر کی کمان کی ہے، اور اس کی وجوہات میں یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلا آپ علیہ السلام کا بھیجا جانے والا لشکر ہے اس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اور پھر میرے صاحب ایک یہ بھی کہ جب آپ کا قبول اسلام کا واقعہ ہو گیا اور آپ نے اسلام قبول کر لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 3 روز قبل آپ نے قبول اسلام کیا تھا، اور پھر جب پہلی مرتبہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں نے باجماعت نماز اور پھر سب کے سامنے حرم شریف میں، اور پھر حضرت امیر حمزہ کا تشریف لے آنا تلوار کے ساتھ، اس پر روشنی ڈالی ہوگا۔ جی، وہ بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی جب یہ حلقے میں داخل ہو جاتے ہیں، دائرے میں آ جاتے ہیں، تو آپ علیہ السلام کو حوصلہ دیا، تسلی دی کہ اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا چچا، آپ کا سپاہی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو انہوں نے تو بابانگ دہل جو ہے وہاں پہ اسلام قبول بھی کیا، اور اس کے بعد وہ حرم میں آ کے جو ہے وہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہے کوئی جو اپنے آپ کو جو ہے وہ شہید کروا کے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہو۔ ہاں جی جی، اور وہ رشتوں کو جو ہے وہ گنتے ہوئے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہے کوئی جو ہے وہ یتیم ہونا چاہتا ہو، ہاں جی یہ ہونا چاہتا ہو، تو گویا کہ اتنی ہمت اور جرت دکھائی، پھر وہ دار ارقم سے نکل کر جو ہے وہ حرم میں آ کر جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ایسے تو نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا دے، اور آپ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، کہ جو جاہلیت میں بہترین آدمی تھا جب وہ اسلام قبول کرتا ہے تو ان کی تمام تر صلاحیتیں جو غلط کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہیں وہ پھر خیر کے کاموں کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہی کچھ جو ہے وہ ان دونوں شخصیات کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہوا، جس سے مسلمانوں کو اس وقت کے جتنے بھی قبول کر چکے تھے اسلام، اور بالخصوص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھی تقویت ملی کہ جب ابو جہل جیسے انسان کی جو ہے وہ ٹھکائی ہوگی تو پھر عام لوگ جو ہے وہ کہاں سے جو ہے وہ جرأت کر سکتے تھے کہ ان کی آپ علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھائیں یا آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ کوئی برا بھلا کہیں۔ لیکن پھر بھی ایک وقت ہے، تغیر ہے، شیطانیت جو ہے وہ جاگتی ہے، وہ مختلف جو ہے منصوبے بندی کرتی ہے، تو انہوں نے گو کہ پھر بھی ایسی صورتحال کریٹ کر دی
जिससे आप अलैहिस्सलाम को माइग्रेट होना पड़ा। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ जो है वो सहारा तो रहा है ना बहुत ज्यादा, आप बहुत ज्यादा रहा है अलैहिस्सलाम के आपकी लिए, जो कि आप पहले की उसके बाद और उससे पहले का अगर वक़्त का कंपैरिज़न किया जाए तो टोटली जो है वो डिफरेंट नज़र आता है। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन आपके कबूल इस्लाम से पहले और बाद दोनों की जिंदगी को अगर मजमूई तौर पर देखा जाए ना, तो अल्लामा इकबाल का वो शेर है ना कि आईने जवां मर्दी हक गोयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। जी, ये जी। बिल्कुल आपके हयात तैयब पर बिल्कुल फिट उतरता इनके है शेर ये से शेर। जो है वो याद आ गया कि सैयदना यहाँ पर अमीर ब्रेक हमजा लें, जी फिर उसके बाद बिल्कुल। बिल्कुल आगे चलते हैं। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। वसलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार फिर आपको अपने प्रोग्राम कुरान और सुन्नत में खुशामदीद कहते हैं। हम जिक्र